السلام علیکم ناظرین، دیوار ڈرامہ کی کہانی میں اب وہ موڑ آ گیا ہے جہاں سازش کرنے والوں کو خود اپنی سازشوں کا حساب دینا پڑ سکتا ہے۔ شہیر نے عافیہ اور احمر کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے فہد کا ساتھ دیا۔ نازنین بھی اسی کھیل میں فہد کے ساتھ مل کر پلاننگ کرتی رہی، لیکن اب حالات ایسے رخ پر جا رہے ہیں کہ یہی فہد نازنین کا گھر خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ عافیہ کے سامنے بھی آہستہ آہستہ اپنے باپ کا اصل چہرہ آنے والا ہے۔ تو ناظرین، کیا اب احمر اور عافیہ کا رشتہ بچ جائے گا اور کیا شہیر کی پوری سازش سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے گی؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نازنین کی، کیونکہ اس کے لیے آنے والی صورتحال کافی خطرناک دکھائی دے رہی ہے۔ نازنین نے فہد سے رابطہ صرف اس لیے رکھا تھا کہ وہ عافیہ اور احمر کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر سکے اور ان دونوں کا رشتہ ختم کر سکے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ فہد ہی کی وجہ سے نازنین کا اپنا گھر ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ فہد نازنین کو فون کرتا ہے تاکہ معلوم کر سکے کہ آفس میں جو کچھ اس نے احمر اور عافیہ کے درمیان کروایا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اتفاق سے نازنین نے فہد کا نمبر اپنی ماں کے نام سے محفوظ کیا ہوا ہے، جبکہ اس وقت نازنین کی ماں اور شارق دونوں نازنین کے پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی فون آتا ہے، شارق کی نظر موبائل کی سکرین پر پڑ جاتی ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اگر نازنین کی ماں یہاں بیٹھی ہے تو پھر امی کے نام سے کون نازنین کو کال کر رہا ہے۔ شارق فوراً فون اٹھا لیتا ہے اور دوسری طرف مردانہ آواز سنائی دیتی ہے۔ بس ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جہاں شارق کا شک تقریباً یقین میں بدل جاتا ہے۔ اسے پچھلے کچھ واقعات یاد آتے ہیں جب نازنین کو اس نے کسی شخص سے باتیں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، لیکن نازنین نے یہ کہہ کر شارق کی آنکھوں میں دھول جھونکی کہ وہ تو اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ شارق اس بار نازنین کی کسی صفائی پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ زین کو ساتھ لیتا ہے اور نازنین کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے۔ نازنین اس کے پیچھے جاتی ہے، منت سماجت کرتی ہے کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں، لیکن شارق اس بار صاف کہہ دیتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں ابھی کے ابھی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور ناظرین، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ نازنین نے تو دوسروں کے گھر توڑنے کے لیے فہد کا ساتھ دیا تھا، لیکن اب اسی فہد کے ساتھ تعلق اس کے اپنے گھر کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ نازنین گھر جاتی ہے، فوراً فہد کو فون کرے گی اور کہے گی کہ یہ مسئلہ تم نے پیدا کیا ہے، اب اسے حل بھی تم ہی کرو گے، لیکن فہد اسے صاف جواب دے گا کہ مجھے تمہارے گھریلو مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں، اپنے مسئلے خود حل کرو۔ لیکن نازنین بھی فہد کو آسانی سے نہیں چھوڑے گی، وہ اسے دھمکی دے گی کہ اگر تم میرے پاس نہیں آئے تو میں عافیہ کو سب کچھ سچ بتا دوں گی کہ تم کس طرح اس کے اور احمر کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے میرے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی فہد پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اب نازنین اس کے لیے ایک ایسی گواہ بن چکی ہے جو فہد کا پورا کھیل ختم کر سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ فہد شارق کے سامنے نازنین کی مزید حقیقتیں بھی کھولنے کی کوشش کرے گا۔ شاید وہ غصے میں آ کے یہ بھی بتا دے کہ نازنین صرف اس کے ساتھ رابطے میں نہیں تھی بلکہ اس سے ملاقاتیں بھی کرتی تھی اور بدلے میں تحفے بھی لیتی تھی۔ ایسے میں شارق کے لیے نازنین پر اعتماد کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ دوسری طرف آفس میں بھی ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو عافیہ کو حقیقت کے بہت قریب لے آئے گا۔ ایک ملازم احمر پر طنز کرتا ہے کہ یہ تو بھائی باس کا داماد ہے، اسی لیے تو اتنی بڑی غلطی کے باوجود بھی اسے آفس سے نہیں نکالا گیا۔ یہ بات فہد سن لیتا ہے، بظاہر احمر کا دفاع کرتے ہوئے اسی ملازم کو نوکری سے نکال دیتا ہے، لیکن احمر کو فہد کا یہ فیصلہ بالکل پسند نہیں آتا۔ احمر جانتا ہے کہ وہ ملازم اپنے گھر کا واحد کمانے والا ہے اور جلد ہی اس کی بیٹی کی شادی بھی ہونے والی ہے، اسی لیے وہ فہد سے درخواست کرتا ہے کہ اپنا فیصلہ واپس لو۔ احمر صاف کہتا ہے کہ اس ملازم نے میرے بارے میں جو کچھ بھی کہا میں نے اسے دل پر نہیں لیا، کسی کی نوکری ختم کرنا مسئلے کا حل نہیں۔ عافیہ بھی شروع میں فہد کے فیصلے کو درست سمجھتی ہے، لیکن احمر اسے بہت خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے کہ تم لوگ تو آفس میں الگ بیٹھے ہوتے ہو، تمہیں ان ملازمین کے حالات کا اندازہ نہیں۔ میں انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں کام کر رہا ہے، کسی سے اس کا رزق چھیننا نہیں چاہیے۔
یہ بات عافیہ کے دل میں اتر جاتی ہے اور وہ پہلی بار سوچتی ہے کہ شاید احمد جس طرح ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے وہ خود اس صورتحال کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ رہی تھی، اور پھر یہی واقعہ عافیہ کو اپنی ماں کے پاس لے جاتا ہے۔ ناظرین، شکر ہے کہ آخرکار ارم بھی وہ بات بتانے کا فیصلہ کرتی نظر آ رہی ہے جو اسے بہت پہلے عافیہ کو بتا دینی چاہیے تھی۔ ارم عافیہ کو صاف بتائے گی کہ تمہارا باپ بیمار نہیں تھا، نہ اس کی کوئی بڑی سرجری ہوئی، نہ وہ علاج کے لیے یوکے گیا تھا، وہ دبئی گیا تھا اور وہیں سے واپس آیا ہے۔ عافیہ کے لیے یہ حقیقت کسی صدمے سے کم نہیں ہوگی۔ وہ شاید یقین ہی نہ کر سکے کہ اس کے اپنے والد نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ پھر ارم اسے سمجھائے گی کہ شہیر کا اصل مقصد احمد کو عافیہ کی نظروں میں گرانا اور دونوں کا رشتہ ختم کروانا ہے تاکہ عافیہ اور فہد ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ یہ سن کر عافیہ کے ذہن میں پچھلے کئی واقعات ایک ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ احمد کو عام ملازمین کے ساتھ بٹھانا، اسے بار بار ذلیل کروانا، مینیجر کے ذریعے اس پر دباؤ ڈالنا، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑا بنا کر دکھانا اور اب اس ملازم کو فائر کرنا۔ عافیہ کو شاید پہلی بار احساس ہوگا کہ یہ سب الگ الگ واقعات نہیں تھے بلکہ ایک مکمل منصوبہ تھا۔ ناظرین، اگر عافیہ اس ملازم کی جاب دوبارہ بحال کر دیتی ہے اور ساتھ ہی اسے بتاتی ہے کہ احمد صاحب نے آپ کی جاب بحال کرنے کی التجا کی تھی تو یہی شخص بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بتا دے کہ شہیر اور فہد کی طرف سے احمد کو نیچا دکھانے کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ احمد کے بارے میں ایسی صورتحال پیدا کی جاتی تھی کہ وہ عافیہ کے سامنے نااہل دکھائی دے۔ یہ سننے کے بعد عافیہ کے لیے مزید کسی ثبوت کی ضرورت شاید نہ رہے۔ ایک طرف اس کی ماں کی بات، دوسری طرف آفس کے ملازم کی گواہی اور پھر نازنین اور فہد کے تعلق کی حقیقت، سب کچھ ایک ہی طرف اشارہ کرے گا کہ احمد مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ وہ لوگ تھے جو احمد اور عافیہ کے درمیان کھڑے تھے۔ یہی بات شاید عافیہ کو اپنے والد کے سامنے کھڑا ہونے پر مجبور کر دے اور وہ صاف کہہ دے کہ میرے لیے آپ کا بزنس نہیں، میرا شوہر اور میرا گھر زیادہ اہم ہے۔ اگر عافیہ واقعی ہی آفس چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو شہیر کا پورا منصوبہ ناکام ہو جائے گا، اور پھر فہد بھی شہیر سے ہی سوال کرے گا کہ آپ کے کہنے پر میں نے عافیہ اور احمد کو الگ کرنے کی اتنی کوششیں کی لیکن آخر میں مجھے کیا حاصل ہوا۔ یہیں سے دونوں کے درمیان اختلافات شروع ہو سکتے ہیں اور شہیر کو احساس ہوگا کہ فہد کو اپنا رازدار بنانا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دوسری طرف حمزہ نے سعدیہ سے کنزہ کے ساتھ اپنے نکاح کی حقیقت ابھی تک چھپائی ہوئی ہے۔ جب سعدیہ کو یہ سچ معلوم ہوگا تو یقیناً وہ حیران ہوگی، لیکن امید ہے کہ وہ حمزہ کی مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرے گی کیونکہ یہ نکاح اس نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ پھپھو کی قسم اور حالات کے تحت کیا تھا۔ اگر سعدیہ صرف اتنا کہہ دے کہ حمزہ یہ بات تو مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے کیونکہ ہم میاں بیوی سے پہلے اچھے دوست ہیں، تو شاید حمزہ کا سارا خوف وہیں ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اب کہانی میں راز کھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ نازنین کا گھر خطرے میں ہے، عافیہ کو اپنے باپ کی حقیقت معلوم ہونے والی ہے اور فہد کی سازش بھی زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عافیہ سچ سامنے آنے کے بعد احمد کا ہاتھ تھامتی ہے یا نہیں، اور فہد شکست کے بعد خاموش بیٹھتا ہے یا کوئی نئی چال چلتا ہے، کیونکہ اب کھیل صرف رشتے توڑنے کا نہیں، اپنے رشتے بچانے کا ہے۔